ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے۔ اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں کہ اسلام نے ظلم کے سہنے کو صبر کا نام دیا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ جو سوسائٹی نے، جو سماج نے ہمیں دکھایا ہے کہ ہم ہر حال میں صبر کریں، ہم پر کتنے بھی ظلم ہو رہے ہوں، ہمیں کتنا بھی ذلیل کیا جا رہا ہو، لیکن ہم صبر کریں۔ ہمارا اسلام ہرگز بھی ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام ہمیں اپنے حق کی لڑائی لڑنے، اپنے اوپر ہو رہی زیادتی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہنے اور اپنا حق لینے کی پوری اجازت دیتا ہے۔ بہت سی مائیں آسیب کی طرح اپنے بیٹے پر سوار ہوتی ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کے گھر بسنے دینا ہی نہیں چاہتی ہیں۔ وہ اپنے بہو کی اتنی برائیاں، اتنے عیب اپنے بیٹے کو بتا رہی ہوتی ہیں جس سے ان کے بیٹے کا دل خود بخود اپنی بیوی کی طرف سے بدظن ہو جاتا ہے۔ ایک بات غور سے سنیے گا، آپ اپنے بیٹے کو سماج سے بچا سکتی ہیں یا نہیں، پر اپنے مزاج سے ضرور بچا لینا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بیٹی کے گھر ٹوٹتا ہے تو اس کے ماں کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ غلط ہے، ہوں گی بہت ساری مائیں ایسی ہوں گی، لیکن پھر سوسائٹی یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ جب ایک بہو کا گھر ٹوٹتا ہے تو لڑکے کی ماں کا ہاتھ اسے برباد کرنے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو گھر بسانے کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کو بھی گھر بسانا سکھائیں۔ اور میں ان ماؤں سے ایک ہمبل ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اللہ کے واسطے، جیسے تمہاری بیٹی تمہارے لیے بہت عزیز ہے، ویسے دوسروں کی بیٹی بھی اپنے ماں باپ کے لیے بہت عزیز ہے، اس کی بھی عزت ہے، وہ بھی اپنے ماں باپ کے لیے بہت پیاری ہے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو وہ سکھ دے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ لڑکی کو پرائیویسی ملنا اس کا حق ہے۔ اگر ایک ماں بہت کچھ برداشت کر رہی ہے، وہ فرسٹریٹ ہے، تو بچوں پہ اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ بچوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ہنستی مسکراتی صحت مند ماں۔